یہ جی سورۃ الحجرات ہے، آیت نمبر 6، 7 اور 8 آج ہم نے پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة واللہ علیم حکیم۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو خوب اچھی طرح سے تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں کچھ لوگوں کو کچھ کہہ دو اور پھر اپنے کیے پر پچھتاتے پھرو۔ اور یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھو کہ تمہارے بیچ رسول اللہ موجود ہیں، اگر وہ تمہارا کہا ماننا شروع کر دیں بہت ساری باتوں میں تو تم خود ہی مشقت میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب کر دیا ہے اور تمہارے دلوں میں اس کی کشش پیدا کر دی ہے اور نفرت ڈال دی ہے تمہارے دلوں میں کفر، گناہ، اور نفرت ڈال دی ہے تمہارے دلوں میں کفر، گناہ اور نافرمانی کی۔ یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اللہ کے فضل اور اس کی نعمت سے، اور اللہ جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 ہے۔ سورہ حجرات کی ابتدا میں جیسے آپ حضرات کے گوش گزار کیا تھا کہ اس میں دو طرح کے مضامین کو اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر، اور دوسرا مضمون یہ ہے کہ کس طریقے سے معاشرے کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کیا جائے۔ تو یہاں سے اس دوسرے مضمون کو شروع کیا جا رہا ہے، اور اس میں سب سے پہلا جو حکم اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، سب سے پہلا حکم جو دیا جا رہا ہے وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب تمہارے پاس کوئی فاسق شخص کوئی بھی خبر لے کر آئے تو اس کو اچھے طریقے سے اس کی چھان پھٹک کر لیا کرو، اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ آگے وجہ بھی بیان کر دی کہ ہم یہ حکم کیوں دے رہے ہیں، فَتُصْبِحُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں اس کی بات کو سن کر کسی کو نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پچھتاتے پھرو۔ یہ اللہ رب العالمین نے معاشرے کے اندر، چاہے فرد ہو یا گھر ہو یا سوسائٹی ہو، اللہ رب العالمین نے اس میں ایک اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کے لیے بڑا اہم ترین حکم دے دیا ہے، اور وضاحت کے ساتھ دے دیا ہے جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو صرف ایک بندے کی بات کو سن کر فوراً ایکشن نہ لے لیا کرو، ایک طرف کو سن کر فوراً اپنا ذہن اس طرف کو لے جاؤ اور پھر دوسرے کے خلاف ایسا مت کرو، ایسا مت کرو۔ اور عموماً آپ دیکھیں گے ہمارے گھروں میں لڑائیاں، ہمارے دفتروں میں لڑائیاں، کولیگز آپس میں لڑتے ہیں اور متنفر ہوتے ہیں،
اس کی جو بنیاد ہے وہ یہی ہے، کسی ایک کی بات کو سنا اور دوسرے کے بارے میں بدگمانی کو اپنے دل میں جگہ دے دی، بنیاد یہی ہے۔ اور ہمارے گھروں میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں میاں بیوی کی، ساس بہو کی، اس کے پیچھے تو بالکل یہی اسی اصول کو نہ ماننا اور اسی اصول کو مد نظر نہ رکھنا یہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ حکم دیا ہے، جب بھی کوئی آ کر بات کرے تو تحقیق لازمی کیا کرو، تحقیق لازمی کیا کرو۔ اچھا پھر یہاں ایک بات ذرا سمجھیے گا، کچھ چیزیں یہاں سمجھنے والی ہیں۔ دیکھیے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات تو واقعی بعض لوگ بات کرتے ہیں تو انسان کے لیے تحقیق کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کی بات کی جو ہے نا تحقیق، اگر آپ کہیں گے جی میں اس کی تحقیق کروں گا پھر میں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کروں گا، وہ ناراض ہو جائیں گے آپ سے۔ آپ گھر آئے، والدہ نے کوئی بات بتائی، اب ان کو یہ کہیں کہ جی میں تحقیق کروں گا پھر میں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کروں گا، تو کیا لڑائی ہوگی؟ وہ کہیں گی تم مجھے نہیں، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم اب میری بات نہیں سنو گے، وہ اسی طرح کی باتیں کریں گے۔ تو اس کے بھی طریقہ کار ہوتا ہے، اس کو ہینڈل کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ اور بھی بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جن معاملات میں انسان تحقیق کر تو سکتا ہے لیکن کسی کو کہہ نہیں سکتا کہ میں اس میں تحقیق کروں گا۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو انسان یہ کہے جی بالکل آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں، مجھے بالکل اس پر یقین ہے اور اعتماد ہے، اور اسی طریقے سے معاملہ ہوگا، ان کو اس چیز پر اعتماد دلا دیا جائے اور پھر اپنی طرف تحقیق کرتا پھرے۔ لازمی قرآن یہ تو نہیں کہہ رہا نا کہ سب کے سامنے کہو کہ ہم تحقیق کریں گے، اور پھر قرآن حکم دے رہا ہے تم تحقیق کرو، نہ کہ یہ کہہ رہا ہے کہ تحقیق کا ڈنڈورا پیٹو۔ آگے پہلی بات سمجھ میں، لہٰذا اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ بسا اوقات کوئی بڑا ہوتا ہے، مرتبے میں بڑا ہوتا ہے، عمر میں بڑا ہوتا ہے، وہ کوئی آ کے بات بتاتا ہے تو انسان اس کو یہ نہ کہے منہ پر کہ میں تحقیق کروں گا پھر تمہاری بات کو مانوں گا، نہیں، ان کی بات کو قبول کیا جائے، جی ٹھیک ہے بالکل، اور پھر اپنی دیے تحقیق اس انداز میں کرے کہ اس سے تنفر اور نفرت نہ پھیلے۔ اور پھر میرے احباب ایک بات ہے، دوسری بات یہ کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ اپنی عادت بنا لینی چاہیے، اور بالخصوص جب کہ آپ عہدے پر ہوں اور آپ کا قلم اور آپ کا سائن کسی کی زندگی کو بگاڑ سکتا ہو یا بنا سکتا ہو، ایسی صورت میں اپنے اوپر لازم کر لینا چاہیے کہ جب تک میں دوسرے کی تحقیق، جب تک کسی بات کی تحقیق نہیں کروں گا اس وقت تک کسی بھی قسم کا فیصلہ صادر نہیں کروں گا۔ یہ لازم کر اپنا مزاج کا حصہ بنا لینا چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے۔ یہ ایک لا کا ایک اصول ہے، ایک میگزم ہے، آڈی الٹرم پارٹم، یہ ایک میگزم ہے۔ مطلب اس کا کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ کسی ایک کی بات کو سن کر آپ کوئی بھی فیصلہ نہ دیں، ہمیشہ دونوں طرف کو سنا جائے، دونوں طرف کو سنا جائے اور پھر کوئی فیصلہ کیا جائے۔ اور گھر میں عموماً جو جھگڑے ہوتے ہیں ان کے پیچھے یہی بات، اسی اصول اور بنیادی اصول کو چھوڑنا یہی ہوتا ہے کہ انسان یا تو اپنی بیگم کی بات کو سن کے گھر میں لڑائی ڈال دیتا ہے، یا اپنی والدہ کی بات کو سن کے گھر میں لڑائی ڈال دیتا ہے، یا پھر وہ اپنے بیگم کی بات کو سن کے بھائی آپس میں ٹوٹ جاتے ہیں، یا بھائی آپس میں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ خاندان ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وجہ بس کیا ہوتی ہے؟ اسی حکم کو چھوڑنا۔ بس میری امی نے کہہ دیا تو بس وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا وہ جھوٹ بولے۔ بھائی میرا بھائی کہہ رہا ہے تو وہ مر جائے گا، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ وہ جملے ہوتے ہیں جو گھروں کو توڑتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ لہٰذا یہاں قرآن حکیم نے بالکل وضاحت سے کہہ دیے، اپنا مزاج یہ بنانا چاہیے، کسی کی بات کوئی آ گئی تو اپنی طرف سے اپنے انداز میں اس میں تحقیق کرنی چاہیے۔ اور احباب آپ کو معلوم ہے بعض لوگوں کی نا عادت ہوتی ہے، بعض لوگوں کی عادت ہی یہ ہوتی ہے فساد مچانا، بعض لوگوں کی عادت ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ رشتوں کو توڑنا، بعض لوگوں کی عادت ہی یہ ہوتی ہے وہ بچھو جیسا مزاج رکھتے ہیں۔ اب بچھو جو ہے نا وہ چاہے اس کو ضرورت ہو یا نہ ہو وہ ڈنک مارتا ہے، لہذا خاص کر ایسے معاشرے میں تو انسان کو اور زیادہ اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ تحقیق کرے کہ اس کی بات سے بلا وجہ کا فساد نہ پھیلے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ بس کسی دوسرے کو تنگ کرنے کے لیے، کسی دوسرے کو
پریشان کرنے کے لیے، ان کا مزاج کا حصہ بن جاتا ہے. وہ جیسے ایک واقعہ ہے، یہ واقعی یہ تفنن طبع کے لیے بھی ہے، لیکن اس میں ویسے بات بڑی اہم ہے. ایک دفعہ کہتے ہیں کہ جی ایک شیر نے نا جانوروں سے کہا، سب کو جمع کیا، ان کو جمع کر کے کہتا ہے کہ ایسا دیکھو، جو بھی بڑا جانور ہے اپنے چھوٹے جانور کا خیال بھی رکھا کرے، جتنے ماتحت جانور ہیں ان کا خیال رکھا کرے، اور اسی طریقے سے ان کی تربیت بھی کیا کرے، ان کو لگا بھی دیا کرے. اب اس نے حکم دے دیا تو بندر جو ہے نا، اس نے کیا کیا، اس نے خرگوش کو بلایا، اس نے کہا ادھر آ، کیونکہ پیچھے سے حکم آیا تھا بادشاہ سلامت کا. اس نے کہا ادھر آ. تو خرگوش آ گیا، کہا کہ تو ٹوپی کیوں نہیں پائی ہوئی، ٹوپی تو نے کیوں نہیں پہنی ہوئی. تو بندر کہنے لگا جی صاحب میرے جو ہے نا کان لمبے لمبے ہیں، اگر میں ٹوپی پہنوں گا تو کیا ہوگا کہ ٹوپی گر جائے گی، اس وجہ سے نہیں پہنی. تو بندر نے اس کو زور کی چپیڑ لگائی، ٹوپی کیوں نہیں پائی تو وہ خیر روتا روتا چلا گیا. اگلے دن اس کو پھر بلایا، اگلے دن پھر خرگوش کو ادھر آوے، گل سن میری بات سن. وہ پھر آیا تو اسے کہا کہ ہاں بھائی تو نے ٹوپی کیوں نہیں پہنی. اس نے پھر وہی کل والی بات بتائی کہ صاحب وہ میرے کان لمبے لمبے ہیں، اگر ٹوپی پہنوں گا تو نیچے گر جائے گی. اس نے پھر ایک اور چپیڑ لگائی. اگلے دن تیسرے دن اس کو پھر بلایا. جب خرگوش نے دیکھا اس طرح مجھے مار پڑتی جا رہی ہے تو وہ چلا گیا بادشاہ سلامت کے پاس اور اسے کہنے لگا کہ دیکھیں جی آپ نے بات کی تھی کہ اپنے ماتحتوں کا خیال رکھو، اس طرح سے اس نے مجھے مارا ہے. تو اس نے بندر کو بلا لیا، شیر نے اس نے کہا کہ بھائی اس طرح سے مت کیا کرو، اس طرح تو فساد پھیلے گا. اگر تم ویسے ہی مارنا شروع کر دو گے اس طرح تو فساد پھیلے گا. دیکھو اگر مارنا ہی ہے تو اس کا طریقہ کار ہے. طریقہ کار یہ ہے کہ کسی بہانے سے مارو. تمہیں میں بتاتا ہوں، اسے کل کہنا سموسے لے کے آؤ، یہ سموسے لینے جائے گا تو واپس آئے گا تو تم اسے پوچھنا چٹنی لے کے آئے ہو، وہ کہے گا کہ لے کر آیا ہوں. پھر پوچھنا کہ کون سی چٹنی لے کر آئے ہو، وہ کہے گا کہ میں دہی والی چٹنی لے کے آیا ہوں. پھر اس کو مارنا تم آلو بخارے کی چٹنی کیوں نہیں لے کے آئے. یہ اس طرح مارنے کا طریقہ ہے. تو اتفاق سے خرگوش وہ ساری بات سن رہا تھا. تو اگلے دن اس نے کہا ادھر آوے. وہ آیا اس کے پاس، جی حضور بتائیں. اس نے کہا سموسے لے کر آ. سموسے لے کر آیا تو اس نے کہا کہ چٹنی لے کر آیا ہے. اس نے کہا ہاں جی بالکل لے کر آیا ہوں. تو خرگوش سے پوچھنے لگا کون سی چٹنی لے کر آیا ہے. وہ کہنے لگا جی آلو بخارے کی بھی لے کے آیا ہوں، دہی کی بھی لے کے آیا ہوں. اس نے کہا ادھر آ. زور کی چپیڑ ماری. کہا تو ٹوپی کیوں نہیں پائی ہوئے ٹوپی کیوں نہیں پائی. تو اصل جو بات مقصد جو ہے، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے فساد پھیلانے کی، ان کی عادت ہوتی ہے بہانہ ہو یا نہ ہو. تو اس وجہ سے قرآن مجید بڑا اہم حکم دے رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ نقصان کر بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پچھتاتے پھرو. ہمارے پاس آتے ہیں روتے ہیں، جی روتے ہیں، خدا کی قسم لٹرلی روتے ہیں جی غصے میں طلاق دے دیا، اب کچھ کریں مفتی صاحب. اب مفتی صاحب کیا کریں، مفتی صاحب کیا کریں، کچھ کریں مفتی صاحب، کچھ غصے میں طلاق دے دی. طلاق کوئی پیار سے دیتا ہے؟ ہاں یہ تو مجھے بڑی پیاری لگتی ہے تو میں طلاق ہے طلاق ہے طلاق. نہیں، باتیں سنتے ہیں، تحقیق کرنے کی عادت نہیں ہے. باتیں سنتے ہیں، پھر آفس سے آ رہے ہیں، راستے میں ایکسپریس وے پہ رش بھی ہے، ہائپر ہوئے ہوئے، بس باتیں سن کے ساتھ ہی اپنا مزاج اگر بنا لیا جائے پھر یہ ساری چیزیں بیچ میں سے نکل جاتی ہیں. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین یہ حکم دے رہے ہیں. اچھا احباب گرامی، یہاں بڑی اہم ترین ایک بات سمجھنے کی، یہ علمی بات ہے اور یہ آپ کو بڑے اہمیت کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس آیت مبارکہ کا جو شان نزول ہے، حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ہوا اس طرح تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول ولید بن عقبہ ان کا نام ہے، ان کو بنی مصطلق ایک قبیلہ تھا، ان سے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا. جب ولید بن عقبہ وہاں پر گئے، اچھا بیک گراؤنڈ یاد رکھیے گا، ولید بن عقبہ کا اور اس قبیلے کا، بنو مصطلق قبیلے کا، زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے ان کا آپس میں اور ان کے خاندانوں کا آپس میں بڑا سخت دشمنیاں تھی، گہری دشمنیاں تھی. ولید بن عقبہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو ہوا اس طریقے سے کہ پھر وہاں پر ان لوگوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی رسول آ رہا ہے، رسول سے مراد
کہ اللہ کے رسول کی طرف سے بھیجا ہوا کوئی آ رہا ہے اور ہم سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو وہ سارے لوگ جمع ہوئے، وہ شہر سے باہر استقبال کرنے کے لیے آ گئے۔ اب ہوا یہ کہ جب وہ باہر نکلے تو اتنے میں ایک افواہ پھیلی۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ افواہ تو پھر آپ کو پتا کیسے جلدی پھیلتی، اور وہ افواہ پھیلتے پھیلتے حضرت ولید بن عقبہ تک پہنچی۔ وہ یہ کہ بنی مستلق وہ سارے کے سارے کافر ہو گئے اور انہوں نے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور جو زکوٰۃ لینے آئے گا اس کی ایسی کی تیسی کریں گے، ہم نہیں چھوڑیں گے اس کو۔ ولید بن عقبہ ڈر گئے۔ اچھا، یہ افواہ تو پھیلی ہوئی تھی، جب ولید بن عقبہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ واقعی سارے لوگ باہر جمع ہیں، انہیں سمجھ میں آ گئی۔ انہوں نے وہاں ہی سے واپسی کی اور جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ یا رسول اللہ، وہ لوگ زکوٰۃ دینے کا انکار کر رہے ہیں اور وہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ غلط فہمی تھی، ایک تحقیق نہیں تھی۔ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور کہا کہ جائیے اور جا کر اس بات کی تحقیق کر کے آئیں، اس بات کی تحقیق کر کے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر تشریف لے کر گئے تو انہوں نے کہا حضرت بندہ آیا تھا واپس چلا گیا، کہاں گئے؟ خالد بن ولید نے کہا کیا بات کر رہے ہو، تم اس کو قتل کرنا چاہ رہے تھے؟ تو کہا کہ حضرت ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو سارے کے سارے رسول اللہ پر ایمان لے کر آ گئے ہیں، ہم اللہ کے رسول کے بھیجے ہوئے کو کیسے قتل کر سکتے ہیں؟ ولید بن عقبہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً رپورٹ مرتب کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دی کہ وہ پہلی والی جو خبر تھی وہ غلط تھی۔ عصر کی نماز کا وقت تھا، سیدنا بلال اذان دے رہے تھے، اسی وقت جبرائیل امین تشریف لے کر آئے اور یہ آیت مبارکہ جب کوئی آپ کے پاس آئے خبر دے تو ایمان والوں کو حکم دیا اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو۔ یہاں تک بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ اب یہاں ایک بڑا پرابلم ہے، یہاں قرآن مجید نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق آئے، جب تمہارے پاس کوئی فاسق آئے تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ دیکھیں، چونکہ آپ کو یہ بات معلوم ہے اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے، مسلم عقیدہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سارے کے سارے وہ غلطیوں سے محفوظ تھے، ٹھیک ہے، معصوم نہیں تھے، محفوظ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو غلطیوں سے محفوظ فرمایا ہوا تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ دین کا اتنا بڑا کام اور پورا کا پورا دین آگے منتقل ہونا تھا، اگر یہ چیز نہ ہوتی تو ہمیں روایات پہ اعتبار نہ رہتا، بھئی وہ فلاں بندہ بات کر رہا ہے لیکن اس کا تو خود اپنی زندگی تو اس پہ وہ عمل پیرا تو ہے نہیں۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام سارے کے سارے الصحابہ کلہم عدول، کہ صحابہ کرام سارے کے سارے عادل تھے، غلطیوں سے محفوظ تھے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو اب یہ اسی آیت مبارکہ کو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں قرآن خود کہہ رہا ہے صحابی رسول کو فاسق، ولید بن عقبہ آئے تھے نا واپس، تو اسے معلوم ہوا کہ صحابہ سارے کے سارے عادل نہیں۔ تو میرے احباب گرامی، معاملہ اس طرح سے نہیں ہے، معاملہ اس طرح سے نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جو حضرت ولید بن عقبہ نے آ کے خبر دی تھی وہ کوئی جھوٹ نہیں تھا کہ ان کو فاسق قرار دے دیا جائے، وہ ایک غلط فہمی پر مبنی بات تھی، ان تک یہ بات اس طرح سے غلط فہمی افواہ کے ذریعے پہنچی تھی، ایک بات۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ابن جریر کی روایت ہے کہ اس سے مراد، فاسق سے مراد ولید بن عقبہ نہیں بلکہ وہ شخص تھا، جیسے حدیث میں آیا بھی فحدثہ الشیطان، کہ شیطان نے یہ بات کسی شخص کے ذریعے سے پہنچا دی کہ آپ پر یہ لوگ حملہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ولید بن عقبہ اور پوری مسلم کمیونٹی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب اس طرح کا کوئی بات آپ تک آ جائے تو اس کی اچھی طریقے سے تحقیق کر لیا کرو۔ تو معلوم ہوا کہ صحابی رسول پر اس بات کو چسپاں نہیں کیا جائے گا بلکہ وہ شخص جس نے یہ افواہ پھیلائی تھی اس پر اس بات کو چسپاں کیا جائے گا۔ اور پھر یہ جو شان نزول ہے نا، یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، یہ روایت اپنے یعنی تحقیقی اعتبار سے، سند کے اعتبار سے کوئی اتنی مضبوط روایات بھی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ جو واقعہ شان نزول بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ بہت ساری روایات آئی ہیں اور بہت بڑی مختلف ہیں، لہٰذا اگر کوئی تحقیقی اور سند کے اعتبار سے کوئی روایت ایسی ہو اور پھر اس کو ہم صحابی رسول نعوذ باللہ اس پر چسپاں کر دیں اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کے بارے میں یہ کہیں کہ وہ عادل نہیں تھے، یہ غلط ہے اور سراسر زیادتی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں صحیح فہم اور صحیح سمجھ بھی عطا فرمائے، یہ بڑی ضروری ہے، ورنہ آپ کو پتہ ہے گمراہیاں جو ہیں وہ ایسے انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں جیسے جڑی بوٹیاں، جیسے یہ مختلف قسم کی چیز جو فصلوں کے اندر عجیب و غریب قسم کی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، ایسے گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں اور وہ پھر پھلتے 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 فصل جو دل کے اندر لگی ہوئی ہوتی ہے ایمان کی، اس کو تباہ کر دیتی ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرما رہے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اس بات کو خوب اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ تمہارے بیچ میں رسول اللہ موجود ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات موجود ہیں۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر اللہ کے رسول تمہاری بات کو ماننا شروع کر دیں، جس طرح سے تم چاہ رہے ہیں اس طرح سے کام کرنا شروع کر دیں، لَعَنِتُّمْ، تم خود ہی مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ یعنی اگر دین تمہارے مزاجوں کے تابع ہو جائے، شریعت تمہاری طبیعت کے تابع ہونا شروع ہو جائے، مشکل میں تم خود پڑو گے۔ میری طبیعت کچھ اور ہے، ان کی طبیعت کچھ اور ہے، ان کی طبیعت کچھ اور ہے، ان کی طبیعت کچھ اور ہے، تو دین تو نہ رہے گا نا، پھر کھیل بن جائے گا۔ لہذا اگر رسول اللہ تمہاری بات کو ماننا شروع کر دیں تو تم خود مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ لیکن اللہ نے تم پر بڑا احسان کیا، حبب الیکم الایمان، کہ اللہ نے ایمان کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دی، وزینہ فی قلوبکم، اور اس کو پرکشش بنا دیا، اور رسول اللہ پر تمہارا ایسا ایمان کہ تم ہر چیز رسول اللہ کی ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ بھی اللہ کے فضل اور اس کے رحم سے ہے۔ آگے بات سمجھ میں کہ یعنی یہ اللہ نے تم پر فضل کیا کہ تمہیں اب تمہاری طبیعتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق بنا دیا۔ یہ بڑی اہم ترین چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں کبھی بھی شریعت کو اپنے تابع کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ اپنے آپ کو شریعت کی تابع کرنا چاہیے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ نے نفرت ڈال دی تمہارے دلوں میں کفر کی، گناہ کی اور نافرمانی کی۔ یہ اللہ کا تم پر بہت بڑا احسان ہے، اور یہی لوگ جن کے دلوں میں ایمان محبوب ہو جائے اور پرکشش بن جائے اور دلوں میں نفرت آ جائے گناہ کی، نافرمانی کی اور کفر کی، اولئک ھم الراشدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ، یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں، یہی لوگ ہیں جن کو ہدایت کی روشنی میسر ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو، فضلا من اللہ ونعما، یہ خصوصی طور پر اللہ کی طرف سے فضل اور اس کی نعمت کا نتیجہ ہے کہ ایمان تمہیں اچھا لگتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ یہ اللہ کا احسان ہے، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، لیکن ہمارے درمیان لڑائیاں بہت ہوتی ہیں، اس کا کیا حل ہے؟ اس کا کیا حل ہے جی؟ میاں بیوی کے بیچ میں لڑائیاں رہتی ہیں، یہ تو ہمیشہ سے رہتی ہیں، اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اچھا ایک وجہ ہے، ویسے عمومی طور پر اس کو سمجھ لیں، آپ کی شادی کو ہو گئے 5 سال، تو اب لڑائیاں ہوتی رہیں تو اس کو آرام سے اس کو جھیلتے رہیں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی طبیعت ایسی ہے نا کہ تبدیلی اس میں آتی رہتی ہے، اور بالخصوص جب شادی کو زیادہ عرصہ گزر جاتا ہے تو انسان اپنے وہ پہلے والے دن یاد کرتا ہے نا، جب وہ آتا تھا، بیگم پہلے سے اس کے لیے تیار رہتی تھی، بیگم اس چیز کو یاد رکھتی ہے کہ میں کچھ بھی کہتی تھی فوراً میری بات مانتے تھے اور ابھی مانتے ہی نہیں ہیں، تو پھر اس وجہ سے نا وہ لڑائیاں ہوتی ہیں۔ تو مزاجوں میں تبدیلی لے کر آنی چاہیے۔ اب اتنا عرصہ ہو گیا تو بہت ساری چیزیں ہیں، وہ اگر آپ کے مزاج نہیں مل رہے تو ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے۔ اور لڑائی اگر آپ کی طبیعت کے خلاف اگر بیگم کوئی بات کرتی ہے تو اس کو برداشت کریں، اسی طرح اس کو بھی چاہیے کہ وہ برداشت کرے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھنا چاہیے۔ اور پھر دوسری چیز، اس سے بڑی نعمتوں پر توجہ رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اسی کے ذریعے، دیکھیں صبح آپ آفس جائیں یا کام کے لیے جاتے ہیں، پہلے سے کپڑے تیار ہیں، واپس آئیں کھانا تیار ہے، آپ کا بچہ دن بھر گھر میں ہے، اس کی دیکھ بھال ہو رہی ہے، ان نعمتوں پہ انشاءاللہ توجہ کریں گے تو پھر لڑائیاں نہیں ہوں گی۔
بچوں کی تربیت کیسی کرنی چاہیے؟ جی بچوں کی تربیت، اس کا کوئی دیکھیں، تربیت پہلی بات یاد رکھیں، تربیت کرنے کا نام نہیں ہے، تربیت دکھانے کا نام ہے۔ آپ جو کچھ کریں گے بچے آپ کو اسی طرح سے کریں گے۔ تربیت کہنے کا نام نہیں ہے، تربیت فعل کا نام ہے۔ جو چیز والدین کے اندر ہوگی وہ خود بخود بچوں کے بیچ میں آ جائے گی، چاہے والدین کتنے بڑے شیکسپیئر کیوں نہ ہوں اور کتنی بڑی باتیں بتانے والے نہ ہوں، وہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور بچوں کی تربیت میں جو ایک اصول یاد رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ بچوں کو دین سکھا دیں، بچوں کو دین سکھا دیں، پھر دین ان کو سب کچھ سکھا دے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، لک الحمد حتی ترضى ولک الحمد بعد الرضا، لک الحمد فی الاولی ولک الحمد فی الاخرہ، لا الہ الا هو رب العرش العظیم، لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعظائم مغفرتک، یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم۔ اللہم اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔